بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاء اللہ کامران صاحب نے یہ شفا خانہ جو بنایا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے اور لوگوں کو یہاں سے مستفید فرمائے۔ کامران صاحب کی یہ جو کاوش ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ اصل میں بندے کے لیے جو اصل مقصود اور مطلوب چیز ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ اپنے ہر کام جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کرے، اور اپنے ہر کام سے اس کا مقصود اللہ اور اس کی رضا ہی ہو، تو انسان کامیاب ہے۔ تو انسان کامیاب ہوتا ہے۔ انسان کے جتنے بھی اعمال ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ اعمال میں خدمت خلق ہے۔ بزرگان اکرام کا فرمان ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے دو راستے ہیں، ایک راستہ عبادت اور اطاعت سے ہے، اور ایک راستہ محبت اور اخلاص سے ہے۔ محبت اخلاص کا راستہ جو ہے وہ اللہ، اس کے رسول اور اس کی مخلوق سے محبت اور ان کی خدمت ہے۔ تو یہ پیشہ جو ہے، طب کا پیشہ جو ہے، بیسیکلی یہ پیشہ انبیاء علیہ السلام کا، اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمائی، اور یہ انہی کا خاصہ اور انہی کا ورثہ ہے۔ اب ہم مختلف طریقوں سے عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کا ایک طریقہ خدمت خلق بھی ہے۔ اگر ہم لوگوں کی صحیح خدمت کریں، ان کو بیماریوں سے، پریشانیوں سے، مشکلوں سے نجات دلانے کی کوشش کریں، نجات دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، مگر ہم تدبیر کریں اور خلوص دل سے کریں، خدمت کے جذبے سے کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کامیابی بھی عطا کرتا ہے اور برکت بھی۔ تو یہ جو پیشہ ہے، حکمت کا پیشہ، طب کا پیشہ، اس میں دونوں پیشے آتے ہیں، طب روحانی اور طب جسمانی۔ اور انبیاء علیہ السلام سے دونوں پیشے جو ہیں ثابت ہیں۔ تو جب دونوں پیشے ثابت ہیں تو یہ طریقہ انبیاء کا ہے، اور انبیاء کے جتنے بھی طریقے ہیں وہ سب کے سب عبادت ہیں۔ تو لہذا جو لوگ خلوص دل سے ان پیشوں کو اپناتے ہیں اور اس سے خدمت خلق کرتے ہیں، گویا
وہ اللہ کی عبادت ہی کرتے ہیں. اللہ کے مخلوق کی خدمت بھی اللہ کی عبادت ہے. اور جس طرح عبادت و اطاعت سے اللہ کی رضا مطلوب ہوتی ہے، اسی طریقے سے خدمت خلق سے بھی اللہ کی رضا مطلوب ہونی چاہیے. دنیا کی طلب یا دنیا کی خواہش یا دنیا حاصل کرنا جو ہے وہ اہل سلوک یا اہل محبت کا مقصود نہیں ہوتا. دیکھیں، دنیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے لکھ دی، اور جتنی لکھ دی اتنی حاصل ہو جائے گی، اس کی کوشش کریں یا نہ کریں. لیکن ہمیں جس کی کوشش کرنی ہے وہ ہے رضا الہی، اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی. اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے تو پھر ہم کامیاب ہیں. اور خوبی کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی انسان اپنے اعمال سے کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس میں خلق خدا کی دعائیں شامل نہ ہوں. اور خلق خدا کی دعائیں جبھی شامل ہوتی ہیں کہ جب ہم ان کی خدمت کریں اور وہ اپنے دل سے ہمیں دعائیں دیں. کہ یہ دعائیں ہمارے اعمال کی مقبولیت کا بھی باعث ہو جاتی ہیں اور ہماری نجات کا بھی باعث ہو جاتا ہے. لہذا انسان ساری عمر جس جستجو میں اور جس طلب میں رہتا ہے وہ آخرت کی نجات ہی ہے. اور آخرت کی نجات انسان کے اپنے اختیار یا اپنے عمل سے نہیں ہے. یہ لوگوں کی دعاؤں کا ہی نتیجہ ہے اور محبتوں کا ہی نتیجہ ہوتی ہے کہ جس کو کوئی درد مند، کوئی پریشان حال، اللہ اس کی پریشانی دور کرے اور وہ ہاتھ اٹھا کر دعا دیتے، وہ دل سے دعا دیتے، تو اللہ مظلوموں کی، درد مندوں کی، پریشان حالوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے جب ان کے دل سے دعا نکلتی ہے. تو ہمارے اعمال قبول ہو نہ ہو مگر ان کی دعائیں قبول ہوتی. تو جو ہمیں ہاتھ اٹھا کر دعا دے دیتا ہے اور وہ ہماری نجات کا باعث بن جائے تو ہماری ساری زندگی کی کوشش، ساری زندگی کی صحیح کامیاب ہو گئی. تو لہذا یہ پیشہ جو ہے، اس پیشے کو ہمیں عبادت کے طور پہ اپنانا چاہیے. کیوں کہ یہ انبیاء کا پیشہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے طب کی دولت جو ہے، حکمت جو ہے، وہ انبیاء کو عطا فرمائی ہے. اور اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ ہم نے جسے حکمت عطا کی اس کو خیر کثیر عطا کی. جس کو حکمت عطا کی اس کو خیر کثیر عطا کی. اچھا، خوبی کی بات یہ ہے کہ دونوں چیزیں ہیں، علم اور حکمت، دونوں ہی انبیاء کا خاصہ ہے. علم جو ہے وہ ایک راستہ ہے، حکمت جو ہے اس کا چراغ ہے. جب دونوں ملتے ہیں تو راستہ واضح ہوتا ہے اور یہ راستہ پھر ہدایت کا راستہ بن جاتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کی خدمت کریں اور خدمت کا صلہ ہمیشہ یاد رکھیں
کہ وہ پیسوں کی، درم کی، دام کی شکل میں نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کہ جو چیز فنا ہو جائے، ختم ہو جائے، چھن جائے، چلی جائے، وہ صلہ نہیں ہو۔ صلہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا سے آخرت تک کام آئے۔ تو اصل میں خدمت کا صلہ جو ہے وہ دعائیں ہوتی ہیں۔ اب رہ گئی بات کہ جو ہم اپنی فیس وغیرہ یا جو بھی کچھ متعین کرتے ہیں، تو اس سے مقصد جائز طور پر دنیا کی ضرورتیں پوری کرنا ہے۔ وہ بھی ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے، اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو محتاجگی، مفلسی، یا پھر محتاجگی اور مفلسی میں مبتلا ہو کر آدمی پھر غلط قدم اٹھاتا ہے، غلط راستے تلاش کرتا ہے۔ لہذا ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے، اور جائز طریقے سے اپنی جو بھی ہمیں ہماری بنتی ہو اجرت وہ ہم لیں، تاکہ ہماری ضرورتیں پوری ہوں اور لوگوں کی پریشانیاں دور ہوں، لوگ سکون میں آئیں۔ تو یہ ہمارے لیے بڑی بات ہے، بڑی خدمت کی بات ہے، اور اللہ نے اگر ہمیں اس پیشے کے لیے منتخب کیا تو یہ اللہ کا ہم پر احسان اور کرم ہے کہ یہ وہ پیشہ ہے کہ جس میں 3 چیزیں ہیں، یعنی کہ دنیاوی ضرورتیں بھی پوری آسانی سے ہوتی ہیں انسان کی، جائز اور حلال طریقے سے، ایک بات۔ دوسری بات کہ وہ عبادت بھی رہتا ہے، عبادت میں بھی رہتا ہے، یعنی کہ خدمت خلق میں رہتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ لوگوں سے جڑا رہتا ہے۔ الخلق عیال اللہ، جس نے خلق کا خیال کیا گویا اس نے اللہ کی عیال کا خیال۔ اور جب بندہ خلق کے کاموں میں لگتا ہے اور وہ لگتا اللہ کے لیے ہے، تو پھر اللہ اس کے کاموں کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ تو ہمارے لیے یہ پیشہ بہت معزز اور بہترین ہے کہ ہم لوگوں کی دونوں طرح سے خدمت کریں، طبی اور روحانی۔ دیکھیں، طب سے تو ہم اس کی ظاہری پریشانی کو دور کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں دور کرنے کی، اور طب روحانی سے ہم اس کی قلبی اور روح کی بیماریوں کو دور کرتے ہیں۔ تو ایسے طبیب بہت کم ملتے ہیں کہ جو کسی کی جسمانی اور روحانی، یعنی کہ اس کی روح کی اور اس کے قلب کی بیماریوں کو بھی دور کریں۔ اور ساری عبادات کا مقصد، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی عبادات رکھی ہیں، اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ عبادت میں شفا ہے۔ اور شفا کون سی ہے عبادت کی؟ اللہ کا ذکر جو شفا ہے وہ ہے ہمارے قلب اور روح کی شفا۔ تو جب قلب اور روح انسان کے شفا یاب ہوتے ہیں، صحت مند ہوتے ہیں، تو جسم آٹومیٹکلی صحت مند ہو جاتا ہے۔ کیوں کہ عبادت اور ذکر کرنے والوں کی روح ان کے جسم پر، یعنی کہ ان کے نفس پہ غالب رہتی ہے، اور جو ذکر نہیں کرتے، عبادت نہیں کرتے، ان کا نفس ان کی روح پہ غالب ہے۔ تو جب ان کے نفس میں بیماری آتی ہے تو ان کی روح بھی متاثر ہوتی ہے، اور جو لوگ ذکر کرتے ہیں جب ان کی روح صحت یاب ہوتی ہے تو ان کا نفس بھی صحت یاب ہو جاتا ہے۔ تو ایسی عبادت کہ جس میں ہم لوگوں کی خدمت بھی کریں، اللہ سے بھی تعلق جوڑیں لوگوں کا،
और अपना भी अल्लाह से ताल्लुक जोड़ के रखें, अपना खल्क से भी ताल्लुक जोड़ के रखें, तो ये डबल इबादत हो जाती है। लिहाजा अल्लाह ताला हमें इस इबादत को करने का जो है वो तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला हमारे रिस्क में बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला रोजी रुज़्क़ को कुशादा करे, और अल्लाह ताला हमारे सीनों को खोल दे अपने इल्म और हिकमत के लिए। तो ये एक ऐसी चीज है कि हमें दुआ करनी चाहिए इसके लिए हर वक्त कि अल्लाह ताला हमें ज़ाहिरी और बातनी बीमारियों से शिफा अता फरमाए, और हमें इन बीमारियों को समझने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमारे इल्म और अमल में इजाफा फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला यस्तवी अस्हाबुन नारि व अस्हाबुल जन्नह अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइज़ून। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअम मुतसद्दिअम मिन ख़श्यतिल्लाह व तिलकल अमसाल नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफ़क्करून। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवल रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल क़ुद्दूसुस सलामुल मुअमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल ख़ालिक़ुल बारिक़ुल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फ़िस समावाति वल अर्दि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। कल्ला सौफ़ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून। कल्ला लौ तअलमून इल्मल यक़ीन लतरवुन्नल जहीम सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यक़ीन सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. ما كان محمد أبا أحد من ذلك ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والألم دافع البلاء والوباء والقهر والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش باللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معتر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كافٍ ورا مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفر السدر المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوب والمطلوب مقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين أحمد الله بن واحد العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ بہر غم یار توئی سبحان اللہ بہر کشائی شکار توئی سبحان اللہ بحرمت کن فیکون سبحان اللہ مراد من حاصل کن. یا رحم الرحیمین یا رحم الرحیمین یا رحم الرحیمین ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا الہ العالمین کہ جو ختم شریف پڑھی گئی ہے اس ختم شریف کا ثواب ہمارے ناقص عمل کے مطابق نہیں اپنی اعلیٰ شان اور رحمت کے مطابق عطا فرما. اس کا ثواب جو تو ہمیں عطا کرے ہم ہدیتاً تحفتاً نظراتاً سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نظر کرتے ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آپ کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء علیہ السلام کی نظر کرتے ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آپ کے والدین آبا و اجداد آل اولاد ازواج مطہرات و اہل بیت تمام صحابہ کرام شہداء اسلام تابعین تبع تابعین کل اولیاء اللہ کل بزرگان دین کی نظر کرتے ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا الہ العالمین ان سب کے وسیلے جلیلہ سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا الہ العالمین جس مقصد کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں جمع ہوئے ہیں اس کار خیر میں کامیابی اور کامرانی عطا فرما. یا الہ العالمین کامران صاحب کو اور ان کے کاروبار کو ترقی عطا فرما ان کی حفاظت فرما. یا الہ العالمین ان کو ہر طرح کی خیر و برکت عطا فرما. یا الہ العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہم میں جو لوگ جن جن معاملوں میں پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. جو تنگ دست ہیں بے روزگار ہیں ان کو کشادگی عطا فرما. جو بچے اپنے نصیبوں کے لیے بیٹھی ہیں ان کے نصیبوں کو کشادہ فرما. یا الہ العالمین ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا الہ العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں دنیا اور آخرت میں ہمیں اہل بیت کے غلاموں میں قبول فرما. یا الہ العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ قاسم رزقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. برک لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.